عورت کو خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، اگر خوبصورت ہو تو اسے ذہین نہیں ہونا چاہیے، اگر ذہانت اس کا مقدر ہو تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پیچھے سے وہ فرانسیسی عورت کی طرح تھی اور آگے سے دیکھو تو اس میں جاپانی عورت جیسی دوشیز کی تھی۔ گفتگو کا انداز جرمن عورت جیسا تنا تنا سا اور تفاخر سے بھرا ہوا تھا، لیکن ہنستے بالکل امریکن عورت کی طرح تھی۔ لباس وہ برطانیہ کی عورت کی طرح کا پہن کر آتی، موسم سے مطابقت رکھتا ہوا، مگر عرب عورت کی طرح جوتوں کی طرف سے بے پرواہ تھی، اس لیے اس کے پاؤں خوبصورت بھی نہیں تھے۔ اگر عورت ابتدا ہی سے جوتوں کا صحیح انتخاب نہ کرے تو اس کے پاؤں بھدے ہو جاتے ہیں۔ اسے دیکھ کر اکثر مجھے مور کا خیال آ جاتا اور میں سوچا کرتا کہ ہزار رنگ مور کی دلکش نقاشی کے آگے اس کے بھدے پاؤں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، اور اس لیے میں اس کے سراپا کی مرصع غزل میں ہی کھو جایا کرتا تھا۔ اسے ہمارے دفتر میں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر وہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی، اور باس کا جھکاؤ تو خاص طور پر اس کی طرف تھا۔ لباس کے معاملے میں اس کے رکھ رکھاؤ نے مجھے لوٹ لیا تھا۔ ایسے خوش وضع کپڑے پہن کر آتی جیسے ہالی ووڈ کی فلموں کے ڈریسز ڈیزائن کرتی رہی ہو۔ عام طور پر ایسی قمیض پہن کر آتی جو پیچھے سے اس کی کمر اور گھنوں سے چپکی ہوئی ہوتی مگر آگے سے ڈھیلی ہوتی۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتی، وہ صبح کو دفتر آتے وقت لفٹ استعمال نہیں کرتی تھی، البتہ شام کو جاتے وقت کبھی کبھی لفٹ میں چلی جاتی تھی۔ جب وہ صبح کو دفتر آتی تو اس کا دم پھولا پھولا ہوتا، چہرے پر ایک سرخ سرخ گیلا گیلا غبار ہوتا، اس میں اس کی سیاہ آنکھیں اور بھی چمکیلی نظر آتی۔ سانس کے زیر و بم کے ساتھ اس کے کپڑے باقاعدہ بولنے لگتے، کہاں کہاں کون سا خزانہ ہے اور کس حد تک ڈھکا چھپا ہے۔ میں اکثر چوتھے فلور پر لفٹ سے اتر جاتا اور ایک طرف چھپ کر اس کا انتظار کرتا۔ جب وہ 5ویں فلور کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگتی تو دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کیا کرتا۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت اس کے کولے کے ابھار میری تنہا رات کی سردی کو دور کر دیتے تھے۔ میں اس پر نظریں جمائے بے آواز اس کے ساتھ اوپر چڑھنے لگتا، جیسے دور بادلوں میں کٹی پتنگ کے کٹنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، آپ اتنی زیادہ سیڑھیاں چڑھ کر کیوں آتی ہیں؟ لفٹ سے کیوں نہیں آتی؟ گلے میں باندھے ہوئے اسکارف کی گرہ ذرا ڈھیلی کر کے اور اپنی ورق ورق ہوتی ہوئی سانسوں پر قابو پا کر اس نے اپنی آگے سے ڈھیلی قمیض کو ذرا سا نیچے کھینچا اور پھر مسکرا کر بولی، سردیوں میں صبح صبح اتنی زیادہ سیڑھیاں چڑھنے سے دوران خون تیز ہو جاتا ہے، اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچیے ہماری زندگی کیا ہے؟ سارا دن کرسی پر بیٹھی ٹائپ مشین چلاتی ہوں، شام کو اتنی تھک ہار جاتی ہوں کہ ورزش کا وقت نہیں ملتا۔ اس طرح بیٹھی رہنے سے تو میں بھدی ہو جاؤں گی۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ تکتا رہا، یہ بھی نہ کہہ سکا کہ سردیوں میں خون گرم رکھنے کے لیے کم از کم مجھے تو تمہارے جسم کا نظارہ ہی کافی ہے۔ میں سارے دن کرسی پر بیٹھتا ہوں مگر مجھے اپنے جسم کے بھدے ہونے کا خیال نہیں ہے۔ تم جانتی ہو تم قدرت کے بعض خزانوں سے مالا مال ہو، اور آج وقت کی باغ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کر سکتی ہو۔ ایک اشارہ کرو تو ساری سیڑھیاں تمہارے ارد گرد گردش کرنے لگے۔ ہمارے دفتر کا ہر ترم خواہ اس پر کمند ڈالنا چاہتا تھا، مگر میرا طریقہ واردات ذرا مختلف تھا، اس لیے وہ کبھی کبھی میرے ساتھ لفٹ میں جانے لگی۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا، لفٹ میں تنہا جاتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اگر یہ راستے میں بند ہو گئی تو؟ آپ دیکھ رہی ہیں نا، آج کل لفٹ میں ہر قسم کی حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں، اور یہ لال بٹن، میں نے ایک بٹن کی طرف اشارہ کیا، آپ کی فریاد نیچے پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس وقت انسان کے ہوش و حواس قائم رہیں تو۔ ارے آپ اتنی نروس خاتون ہیں، حالانکہ دیکھنے میں آپ مضبوط اعصاب کی لگتی ہیں۔ نہیں یہ بات نہیں، یہ کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا، اور میں نے صاف دیکھ لیا کہ اس کی ڈس لینے والی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ ٹیشو پیپر سے صاف کر رہی تھی۔ لفٹ رک گئی، وہ باہر نکل کر جانے لگی تو میں نے قدم آگے بڑھا کر اس کو روکا اور لجاجت سے کہا، میں نے شاید آج آپ کا دل دکھایا ہے، معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے بڑی سادگی سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اف، اس کی آنکھیں! جس طرح بارش کے بعد آسمان دھل کر صاف ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی آنکھیں ستھری ستھری، اجلی اجلی، بھیگی بھیگی اور کشادہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کافی پینے کی دعوت دی، وہ مان گئی۔ ہم بیسمنٹ والے کیفیٹیریا میں جا بیٹھے۔ ریستوران نیم تاریک تھا، زیادہ لوگ بھی نہ تھے،
مگر وہ بڑی خود اعتمادی اور بڑے اطمینان سے ٹیک لگائے بیٹھی گھونٹ گھونٹ سیاہ کافی پی رہی تھی، جیسے اسے مجھ سے کوئی خطرہ ہی نہیں۔ اتنی پورے اعتماد بھری بھری اور کھری کھری لڑکیاں مردوں کو تڑپا کے رکھ دیتی ہیں، تیز ترار، سچ بولنے والی اور مردوں کے راستے میں سر اٹھا کر چلنے والی۔ ان کا حصول مرد کی زندگی کا آخری فیصلہ بن جاتا ہے، مگر شادی کے بعد یہی خوبیاں اس کے عیب بھی بن جاتی ہیں۔ مرد چاہتا ہے کہ اس کی سچ بولنے والی زبان کو داغ دے، اس کے اعتماد کے پھولے پھولے غبارے میں اتنی سوئیاں چبھوئے کہ اس کی انا کی ساری ہوا نکل جائے، اس کے منہ پر اتنے تھپڑ مارے کہ اس کے نقش و نگار بگڑ جائیں، پھر ساری زندگی ایک کم سخن یتیم و یسیر باندی بن کر گزار دینے پر راضی ہو جائے۔ میرے خیالات سے دور جانے وہ کیا سوچ رہی تھی، پھر ایک دم اپنی تیکھی ناک کو ٹشو پیپر سے صاف کر کے بولی، 5-6 سال پہلے میری ڈیڈی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لفٹ میں جا رہے تھے اور لفٹ بند ہو گئی۔ جب تک کہ انہیں نکالا گیا اس نے پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو پیپر کو توڑنا مڑوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں پھر چھلکنے کو تیار ہو گئیں۔ میں جذبات کے پل صراط پر پہنچ گیا۔ ایک عورت نیم تاریک ماحول میں آدمی کے سامنے بیٹھی ہو، کنواری ہو، اعتماد کی پتلی ہو، اس کی ستارہ سی آنکھوں میں آنسو ہیروں کی طرح نظر آ رہے ہوں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہوں کہ ان آنکھوں سے ذرا نیچے ایک خوبصورت ٹھوڑی ہے جس کے اوپر انگارہ صفت 2 ہونٹ ہیں، اور پھر اس گردن کے نیچے خزانوں بھری ایک رات ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کا چہرہ دیکھیں تو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، رفتار دیکھیں تو احساس کو گرماتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دل تو یہی چاہتا ہے نا کہ ان مقدس آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چن لیں۔ مجھے بے حد افسوس ہے میمونہ، میں نے تقریباً رو کر کہا، بے حد۔ وہ پیالی پر جھک گئی، لیکن پھر بھی اس کے ہونٹ پیالی تک نہیں پہنچے، تو اس نے پیالی کو ذرا اوپر کیا اور میرا دم سینے میں گھٹنے لگا۔ میں اپنے دفتر کا نمبر 2 آدمی ہوں۔ شکر ہے ہمارا باز شادی شدہ تھا، مگر مکروہ صورت بھی تھا، لیکن تانک چھانک سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ پہلے اسے ٹائپ کرنے کے لیے کاغذات دیتا، پھر اس کی برقرار انگلیوں کی رفتار دیکھنے کے لیے اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا۔ کبھی کبھی اس کی میز کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا اور میری نظر اس کے ٹیڑھے میڑھے بدوضع گھٹنوں میں الجھ جاتی۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح بیٹھتا کہ اس کی ٹانگیں انجانے میں میمونہ کی ٹانگوں سے کرنٹ حاصل کریں، مگر وہ تو ایک ایسا عضو معطل تھا جس کو بجلی کا کرنٹ بھی زندگی عطا نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں میمونہ پر اس کا کیا اثر ہوتا ہو، کیونکہ وہ اسی مشینی انداز میں ٹپاٹپ کاغذ ٹائپ کرتی چلی جاتی۔ ہاں، البتہ مجھے موقع مل جاتا تو میں اس کے قریب رک کر اس کی تیز تیز حرکت کرتی انگلیوں کو دیکھنے لگتا۔ وہ سمجھتی شاید میں ٹائپ شدہ متن پڑھ رہا ہوں، مگر میں وہاں کھڑے ہو کر سوچتا، اگر کبھی یہ انگلیاں مجھے میسر آ جائیں تو میں انہیں چبا ڈالوں۔ اور لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا دل مجھ سے پوچھتا۔ لڑکی کو تو میں زندہ سلامت ہی ہڑپ کر جاؤں۔ بڑی خطرناک ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کو دیکھ کر مردوں کے سینے کی بھوک جاگ اٹھتی ہے۔ ایسی لڑکی کے گرد مرد گدھ کی طرح منڈلانے لگتا ہے۔ میں بھی اس کے گرد منڈلانے لگا۔ میں کیا کروں، خوب جانتا ہوں مرد کو منڈلانے، پھنسانے اور ہڑپ کرنے میں ایسی آسودگی ملتی ہے کہ وہ اپنی انا اور خودداری کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اس لیے مرد کو زندگی میں کافی مرتبہ بے غیرت بننا پڑتا ہے، جبکہ عورت زندگی میں بس ایک ہی بار بے غیرت بنتی ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عورت بہادر آدمی کو پسند کرتی ہے، اور میں بھی یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارا باس ایک انتہائی بزدل آدمی ہے۔ اصل میں بیویوں والے مرد بزدل ہی ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر منہ مارنا ہو تو چور بن کر منہ مارتے ہیں۔ میں تجربات کی دنیا میں رہنے والا مرد تھا، اس لیے جلد سارے دفتروں کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس پہ کاٹی مار لی ہے۔ وہ اکثر میرے ساتھ کافی پیتی تھی اور ہلکا پھلکا مذاق بھی کر لیتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ پہیلی مذاق میں ہی حل ہو جائے گی، مگر وہ میرے انداز سے زیادہ مضبوط نکلی۔ رفتہ رفتہ میرا ہی حال تباہ ہونے لگا۔ ویسے مرد کے پاس آخری پتہ تو ہوتا ہی ہے جس سے وہ اپنی ہاری ہوئی بازی جیت لیتا ہے، یا یہ بات اس طرح صحیح ہے کہ جب مرد اپنی آوارگیوں سے تھک جاتا ہے تو پھر شادی کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، چاہتا ہے کہ گلے میں رسا ڈال کر اسے واپس بلایا جائے۔ اظہار محبت کے مجھے 100 طریقے آتے ہیں، مگر مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس مالا مال لڑکی کے آگے محبت کا سوال کس طرح کرنا ہے۔ ایک دن وہ مجھ سے بولی، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے باس کے شکنجے سے بچا لیا۔ سخت نفرت ہے مجھے اس کی صورت سے، مگر کتنی مجبوری ہے کہ اس کی طرف دیکھ کر ہمہ وقت مسکرانا پڑتا ہے۔ میرے متعلق کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھ کر تو زبردستی مسکرانا نہیں پڑتا۔ ارے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہے؟ جو بات ہے وہ مجھے بھی بتاؤ۔ کیا بات ہوگی؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو، بس اس لیے تمہارے ساتھ کافی وغیرہ پی لیتی ہوں۔ بس کافی؟ بس کافی؟
میں نے اپنی آنکھوں میں پرانی شراب کا نشہ سمو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ عورت کتنی ہی بہادر کیوں نہ ہو، جب شرما کر نظریں جھکا لے تو زندگی کا کمزور ترین لمحہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کافی تو جی بڑے عرصے سے چل رہی ہے، مگر اب کافی نہیں ہے۔ اگلی سردیاں شروع ہونے والی ہیں اور اب صرف کافی سے کام نہیں چلے گا۔ اس کا سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں جوتے میں سے نکالا اور آہستہ سے اس کے پاؤں پر رکھ دیا۔ وہ حسب عادت اپنے پاؤں چپل سے باہر نکال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ٹھنڈا پاؤں میرے گرم پاؤں کی خواہش تلے دب گیا۔ ذہین عورتیں لمس کی زبان بہتر سمجھتی ہیں۔ اگلی سردیاں شروع ہونے سے پہلے میری اور اس کی شادی ہو گئی۔ ہماری شادی میں باس کے علاوہ سارا عملہ آیا۔ ہر مرد کی طرح میں نے بھی شادی کے بعد مونا کو گھر بٹھا دیا، بلکہ یہ سمجھوتا تو شادی سے پہلے ہی ہوا تھا کہ وہ شادی کے بعد کسی دفتر میں کام نہیں کرے گی۔ اس کے جواب میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارے اتنے خوبصورت جسم پر کسی اور کی نظر پڑے۔ جس دن کسی دوسرے مرد نے تمہیں دلچسپی دیکھا میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اچھا، بری نظر کوئی اور ڈالے اور گلا تم میرا گھونٹ دو؟ ظاہر ہے ایسا حادثہ تو ہوگا۔ حسین عورت کو اپنی خوبصورتی کی سزا خود بھگتنا پڑتی ہے۔ شادی کے بعد 6 مہینے تو ایسے گزر گئے جیسے ہوش ربا تجربوں میں گزرتے ہیں۔ پھر میں دفتری معاملات میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن میں نے پلٹ کر غور کیا کہ اس درمیان دفتر میں ایک نئی ٹائپسٹ آ گئی ہے۔ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ میمونہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ پکا سانولا اور بے رونق چہرہ، ٹیڑھی میڑھی انگلیاں، گوشت سے آری کرائیاں، اور کپڑے بھی ایسے فضول پہنے ہوئے تھے کہ ابھرنے کی بجائے ڈوب رہی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے میمونہ کا جائزہ لیا، وہ بالکل ویسی تھی۔ پھر میں نے اسے نئی ٹائپسٹ کے بارے میں بتایا، وہ ہنسنے لگی۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے ہمیشہ ایک حسین لڑکی بیٹھی ہو، یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ مرد پر اگر شک نہ کیا جائے تو اسے عجیب سی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ مجھ پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا، یا پھر بیوی کے اطمینان پر اسے غصہ آ جاتا ہے۔ یہ اپنی دانست میں اپنے استحقاق کی مہر بہت پکی لگا چکی ہے۔ بعض اوقات بیوی کو اذیت دینے میں وہی مزہ آنے لگتا ہے جو کھانے سے پہلے بیئر کا ایک مگ پینے سے۔ بھائی انتہائی معصوم سی حرکت ہے، مگر کبھی جو کسی بیوی نے جانا ہو۔ کچھ دن بعد کام کے دوران تھک کر میں نے مس صدیقی کا جائزہ لیا تو مجھے کچھ ایسی بری بھی نہ لگی، بس عورت تھی۔ رفتہ رفتہ میں اسے دیکھنے کا عادی ہو گیا تو اس کے سارے عیب نظر سے اتر گئے۔ اسے ہر ایک کو دیکھ کر مسکرانے کی عادت تھی یا پاس بلانے کی لت تھی۔ ایک دن میں بھی اس کے پاس چلا گیا اور پھر بات چیت کا سلسلہ چل نکلا۔ اصل میں دفتر کی کرسی بڑی خطرناک ہے، اس پر بیٹھتے ہی عورت ایک جزیرہ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی کافی پینے کی دعوت دیتا اور بغیر کوئی نخرہ کیے وہ میرے ساتھ اٹھ کر چل دیتی۔ اس نیم تاریک بیسمنٹ والے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ میرے ساتھ کافی پیا کرتی اور بات بات میں عورتوں کی طرح اوئی اور ہائے کہا کرتی۔ ایک روز کافی پینے کے دوران وہ سوکھی ماری چھپکلی بولی، سنا ہے آپ کی تو لو میرج ہوئی تھی؟ ہاں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ طنزیہ انداز میں ہنسنے لگی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا، شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بولی، فضول شے ہے۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگی، سارے شادی شدہ مرد جو میرے پاس آتے ہیں۔ شرمندگی سے میرا سر جھک گیا۔ عورت بڑی بدذات شے ہے، اور بدصورت عورت کے شر سے تو خدا ہی محفوظ رکھے۔ میں کب تک بچا رہتا؟ اس رات میں گھر دیر سے پہنچا تو میمونہ پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئی۔ وہ کئی دن سے میرا بدلا ہوا مزاج دیکھ رہی تھی اور کبھی کبھار کوئی کچوکا بھی لگا دیتی تھی، مگر میں اسے کھل کر برسنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب جو کھلی تو خوب برسی۔ اس لیے تو نے مجھے گھر پر بٹھا دیا کہ تم اپنی منمانیاں کر سکو اور میں ساری شام تمہارے انتظار میں سلگا کروں۔ اگر تمہارے لیے گھر سے باہر دلچسپیاں بہت ہیں تو مجھے بھی آزاد کر دو۔ تمہیں گھٹیا اور تھرڈ ریٹ عورتیں پسند تھیں تو مجھ سے کیوں شادی کی؟ مجھے کیوں قید میں رکھا؟ تمہیں شامیں باہر گزارنے کی عادت تھی تو میری شامیں کیوں ویران کی؟ میں سب جانتی ہوں تم کہاں ہوتے ہو اور کیا کرتے ہو۔ اگر بھیک مانگنے کی عادت ہو تو آدمی اپنے گھر کے کھانے سے اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ یہ تو بتا دو کہ آخر مجھ میں کیا کمی آ گئی ہے؟ روتے روتے اس نے سر اٹھا کر کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ ویسی ہی شاداب تھی۔ اس کا جسم ابھی تک مرصع غزل کی طرح تھا، بلکہ اب تو اس میں اور ہی قسم کا بانک پن آ گیا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مرد دریافت کا پرندہ ہے۔ اگر کسی عورت کے قرب میں مرد کے لیے دریافت کرنے کو کچھ نہ رہے تو پھر وہ پھر سے اڑ جاتا ہے۔ اس لیے عورت کو آخر دم تک کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھ لینا چاہیے، مگر عورت اپنی محبت میں اتنی فراخ دل ہے اور دیانتدار ہوتی ہے کہ شادی ہوتے ہی بری طرح اپنا آپ لٹانے لگتی ہے، ایک ایک حجاب اٹھا دیتی ہے، پرت پرت پلٹ دیتی ہے۔
خاک کی طرح زمین پر بچھ جاتی ہے۔ اور اس عورت میں کیا خوبی ہے جس کے ساتھ تم شام میں گزارتے ہو؟ اس نے خونریز آنکھوں سے مجھے دیکھ کر دوبارہ پوچھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ عورت کو خوبصورت نہیں ہونا چاہیے؟ اگر خوبصورت ہو تو اسے ذہین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ذہان اس کا مقدر ہو تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کمبخت تو اتنا بھی نہیں جانتی کہ دفتر سے بستر تک آتے آتے عورت 2 کوڑی کی رہ جاتی۔